نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ آج کے ہمارے مہمان حافظ محمد بلال صاحب آپ سے قیمتی باتیں کر رہے تھے۔ یہ ہمارے سیرت کمیٹی کے جو سینئر کارکن ہیں، بلکہ ہمارے تو سرپرست ہیں، ہمارے بھائی شیخ محمد اکرام صاحب، یہ ان کے بھتیجے ہیں۔ اور شیخ اکرام صاحب جو ہیں ان کے ساتھ سب سے بڑا تعلق تو ایمان والا ہی ہے، وہ آپ سب سے ہے، لیکن وہ ہمیں اس لحاظ سے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگ حکیم نور احمد یزدانی صاحب کے 8ویں بیٹے ہیں۔ 7 بیٹے ان کے اللہ رب العزت نے صلبی بیٹے دیے تھے، اور جی نہیں، نام قاری صاحب نے نا 8ویں بیٹے شیخ اکرام صاحب تھے، اور نامے بیٹے جو ہیں وہ قاری نصیر صاحب، اور ان دونوں پر انہوں نے محنت کی اور کمال کی محنت کی۔ آج دینی خدمات کے اندر یہی 2 بیٹے جو ہیں یہ ان کے حقیقی مشن پر چل رہے ہیں۔ باقی جو ان کے بیٹے وفات پا گئے، اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی کامل مغفرت کرے۔ جو ابھی حیات ہیں، جس طرح کے میاں محمد افضل صاحب ہیں، قاری عبدالرشید زاہد صاحب ہیں، ہماری دلی دعا ہے اللہ رب العزت انہیں بھی اپنے بزرگوں کے مشن کا امین بنائے۔ اللہ اکبر۔ 10 ہجری کے حالات، جب آپ نے حالات پچھلے سارے سن لیے، تو جس وقت وہ اندرونی اور بیرونی سازشیں اپنا دم توڑ چکی، اللہ رب العزت نے فتح اور نصرت سے نوازا۔ اب جو ہے وفود کی آمد، وفود کی آمد، جس طرح یہاں کوئی نیا ڈی پی او آ جائے، ڈی سی او آ جائے، تو پھر لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں اپنے آپ کا تعارف کروانے کے لیے۔ تو اب جو ہے وفود کی آمد شروع ہو گئی، اور وفود بے شمار آئے، اور ان کے اندر ایک وفد نجران کے عیسائیوں کا بھی آیا۔ اللہ اکبر۔ نجران کے اندر جو ہیں یہ زیادہ عیسائی تھے اس وقت۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، مکے کے اندر آپ کا مقابلہ کن سے تھا؟ مشرکین مکہ سے، اور مدینہ طیبہ کے اندر یہودیوں سے، اور ایک تیسرا گروہ بھی تھا منافقین مدینہ کا، وہ بھی تھا۔ عیسائی ادھر قریب نہیں تھے، عیسائی جو ہیں وہ نجران کے اندر تھے یا روم کے اندر تھے۔ تو یہ وفد جو ہے یہ بھی آیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وفد پہلے بھی آیا تھا، اب بھی آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی، کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے بیٹے کس لیے ہیں؟ کہا جی ان کے باپ کوئی نہیں ہے۔ تو جس کا باپ کوئی نہیں، اب وہ بن باپ کے تو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ کے باپ کون ہیں؟ اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اچھا جی حضرت عیسیٰ کے تو باپ نہیں، تو اس لیے ان کا باپ اللہ ہے۔ فرمایا کہ حضرت آدم جو ہیں ان کا تو باپ بھی کوئی نہیں، ان کی ماں بھی کوئی نہیں، ان کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس طرح یہ ان کو بھی لاجواب کیا۔ تو یہ وفود کی آمد کا سلسلہ یہ 10 ہجری کے اندر رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں اسلام نے علاقے فتح کر لیے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر جو ہیں ان کی تقرری کی۔ ایک لمبی فہرست ہے، ایک ہی جو ہے نا وہ گورنر جن کا تذکرہ میں نے نام لکھا ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیج رہے، اور فرماتے ہیں معاذ
جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو ان لوگوں نے آپ کے پاس اپنا اختلاف لے کے آنا ہے، تو آپ ان کے اختلافات کے فیصلے کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا اقضی بکتاب اللہ، اللہ کے نبی میں اللہ کی کتاب سے ان کے فیصلے کروں گا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر اللہ کی کتاب کے اندر وہ بات نہیں پاؤ گے تو پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ فرمایا فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، اے اللہ کے نبی پھر آپ کی سنت سے، آپ کی حیات طیبہ سے میں فیصلے کروں گا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اے معاذ اگر وہ فیصلہ، وہ شک اختلاف کی میری سنت میں بھی موجود نہ ہوئی تو پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ شاگرد کن کے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو حضرت معاذ نے تعلیمات نبوی کے مطابق فرمایا اجتہد برأیی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ کیا کروں گا؟ اجتہاد کروں گا۔ اجتہاد ہر بندہ بھی نہیں کر سکتا، اجتہاد کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے، قرآن مجید پر مکمل نظر ہو، احادیث، ساری احادیث کا ذخیرہ جو ہے وہ اس کے سامنے ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مجتہد کے لیے ضروری ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کا خصوصی ملکہ بھی ہو۔ ہاں، ہر بندہ اجتہاد نہیں کر سکتا، ہر بندہ اجتہاد کرے گا، ہم جیسے کم علم لوگ اجتہاد کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک آدمی آیا مسجد کے اندر، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ہاتھ ادھر باندھے ہوئے ہیں اور کچھ نے ہاتھ ادھر باندھے ہوئے، کچھ نے نیچے کچھ نے اوپر۔ اب اس نے اجتہاد کیا، اس نے کہا کہ اب میں دونوں کو لے لوں، ایک ہاتھ ادھر باندھ لوں اور دوسرا نیچے باندھ لوں۔ ہاں، ہمارا کم علموں کا اجتہاد ایسا ہی ہوتا ہے، اجتہاد کے لیے مجتہد۔ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل مجتہد سے آپ بھی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے معاذ میں نے تو اجتہاد سے منع کیا تھا، تو کیوں اجتہاد کرے گا، یہ تو شیطان کا کام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کے اس بات سے اتنے خوش ہوئے، فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے کہ تو نے اپنے نبی کے قاصد کی رہنمائی بالکل صحیح کی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت معاذ بن جبل کو آپ رخصت کر رہے ہیں۔ یہ حدیث یقین کریں کئی دفعہ نظر سے گزرتی ہے، جب بھی نظر سے گزرتی ہے نا آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو جاتی ہیں۔ کیا ہی عجیب منظر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے ہیں، معاذ سے فرمایا گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ۔ حضرت معاذ نے ہچکچاہٹ کی کہ آپ پیدل ہوں، میں غلام جو ہے سوار ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ سوار ہو جاؤ۔ کیا ہی عجیب شان ہے، حضرت معاذ جو ہیں وہ گھوڑے پہ سوار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لگام کو تھام لیا، اور اب جو ہے آخری لمحات ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں معاذ ہو سکتا ہے دوبارہ چکر لگے مدینے میں اور تم مجھے نہ پا سکو۔ اے معاذ جب تم آؤ ہو سکتا ہے اس وقت میری قبر اور میری مسجد کے پاس ہی آؤ، ہو سکتا ہے یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انتہائی رونے لگ پڑے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری ملاقات، اتنی کڑی اور اتنی تلخ جدائی۔ حضرت معاذ بھی رونے لگ پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلتے بھی جا رہے ہیں اور حضرت معاذ کو وصیتیں بھی کرتے جا رہے ہیں کہ جس قوم کے اندر تو نے جانا ہے اس قوم کے مزاج ایسے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے ایسے برتنا ہے۔ ایسے ہی آپ نے ہر صوبے کے اندر جو ہے نا گورنر ان کی تقرری کی ہے۔ اسی 10 ہجری کے اندر حجۃ الوداع، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے۔ پوری زندگی میں ایک دفعہ ہی حج کیا، اس لیے صاحب استطاعت بندے پر یہ حج جو ہے ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ اگر اس کے پاس پیسے کی جتنی بھی فراوانی ہو، حج جو ہے ایک ہی دفعہ ہوگا۔ اور حج کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 26 ذی القعدہ بروز ہفتہ کو ظہر کے بعد آپ مدینہ طیبہ سے روانہ ہو رہے ہیں۔
تمام ازواج مطہرات بھی ساتھ ہیں، اور مہاجرین کی بھی ایک جماعت ساتھ ہے، انصار کی بھی ایک جماعت ساتھ ہے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر احرام باندھا تاکہ سارے صحابہ اکرام جو ہیں وہ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ پھر 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں آمد ہوئی ہے، اور جس وقت آپ مکہ میں تشریف لائے ہیں تو اس وقت آپ نے دعاؤں کے ساتھ مکہ کا استقبال، بیت اللہ کا استقبال کیا ہے۔ اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما، اے اللہ اس گھر کی، اے اللہ عزت کو بھی اور بڑھا دے، شرافت کو بھی اور بڑھا دے، تعظیم کو بھی اور بڑھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں سے اپنے عمرے کی ابتدا کی ہے، طواف کیا، استعلام کیا، 2 نفل پڑھے، صفا مروہ کی سعی کی۔ پھر جس وقت آپ جو ہے یہ اس کام سے فارغ ہو چکے، آپ نے قیام مکہ میں ہی کیا۔ جب 8 مینا کا دن آیا تو 8 ذی الحجہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان مینا کے اندر چلے گئے۔ 9 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد آپ جو ہے عرفات کی طرف گئے ہیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1,40,000 یا کم و بیش اتنے صحابہ اکرام کا جمع غفیر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر یوں سمجھ لیجئے پوری انسانیت کا چارٹرڈ ہے، پوری انسانیت کے رہنے سہنے کے طریقے ہیں۔ اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگو میری بات کو غور سے سن لو، میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد اگلے سال تم کو مل سکوں یا نہ مل سکوں۔ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، مجھے نہیں علم کہ اگلے سال جو ہے میں تمہیں دیکھ سکوں یا نہ دیکھ سکوں۔ اشارہ کس طرف ہو رہا ہے؟ وفات کی طرف ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر وفات آ گئی تو پھر اگلے سال میں تمہیں دیکھ نہیں سکوں گا، اور یہ اشارہ ہے کہ جس وقت بندہ فوت ہو جائے اس کے حواس خمسہ جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دیکھنا، سننا، بولنا، پکڑنا، یہ ساری چیزیں اس کی۔ اسی لیے تو فرمایا لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید کہ میں اگلے سال تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر سمجھ لیں کہ کوئی چیز جو ہے انسانی زندگی کا کوئی گوشہ آپ نے نہیں چھوڑا، اس کے اندر جو ہے خواتین کے حقوق بیان کیے، غلاموں کے حقوق بیان کیے، مساوات کے فضائل بیان کیے، عقائد کی اصلاح کی، یہ ساری چیزیں خواتین کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِإِيمَانِ اللَّهِ، فرمایا کہ تم نے اللہ کی امان کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ ان کو اپنی بیویاں بنایا ہے، تو اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ مساوات کا درس دیا، فرمایا کوئی اجمی جو ہے کوئی عربی کسی اجمی پر فخر نہیں کرے گا، کوئی اجمی کسی عربی پر فخر نہیں کرے گا، کالے کو گورے پر فخر نہیں۔ ہاں فخر کی ایک ہی بات ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے قریب اللہ کے ہاں کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے، چاہے رنگ کا کالا ہی کیوں نہ ہو، ذات کا وہ دنیاوی اعتبار سے نیچ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اسی کا جو ہے نا سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ غلاموں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا ان غلاموں کا خاص خیال رکھنا، جس طرح کے خود کپڑے پہنتے ہو اسی طرح ان کے کپڑے، اسی طرح ان کی خوراک جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی معاشرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہر مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی نہ عزت کو خراب کرے اور نہ کسی دوسرے بھائی کو تکلیف دے۔ آج ہمیں یہ چیزیں جو ہیں سوچنا ہوگی کہ رسول اللہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اور ہمیں وصیتیں کی اور تلقین کی تو ہم ان پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جس بندے کے پاس امانت رکھی جائے اسے امانت بالکل حفاظت کے ساتھ واپس کرنا چاہیے. قرضہ کسی سے لیا ہے تو قرضے کی واپسی جو ہے وہ ضروری ہے، ورنہ یہاں نہیں تو اگلے جہان اسے دینا پڑے گا. پھر آپ نے عقائد اس کا دفتر کھولا اور عقائد بیان کرتے ہوئے فرمایا سب سے پہلا عقیدہ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. فرمایا میں آخری نبی ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا خلاصہ. قرآن مجید نے بتایا کہ جتنے انبیاء آئے ان سارے انبیاء کی یہی تعلیم تھی ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. فرمایا آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے ان کو یہی مسئلہ دے کر بھیجا. یہی انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. اللہ کی صفات جو ہیں کسی نبی کے اندر بھی وہ نہیں ماننی اور اللہ کے کسی ولی کے اندر بھی وہ صفات جو ہیں وہ نہیں ماننی. ایک دن پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ باقی جتنے عنوان ہیں نا ان سارے عنوانات پر کام کرنا آسان ہے. ختم نبوت کا مسئلہ آپ بیان کریں گے اس کے اندر جتنے بھی مسالک ہیں ہمارے معاشرے میں، بریلوی ہیں وہ بھی ساتھ دیں گے، دیوبندی بھی ساتھ دیں گے، اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ بھی ساتھ دیں گے، حتیٰ کہ شیعہ حضرات بھی ساتھ دیں گے. اسی طرح آپ جو ہے جہاد کے مسائل بیان کریں گے اس کے اندر بھی یہ سارے حضرات ساتھ دیں گے. تبلیغ کے مسائل بیان ہوں گے اس کے اندر بھی یہ سارے حضرات آپ کے ساتھ ہوں گے. اور دفاع صحابہ کی بات آئے گی اس کے اندر بھی سارے حضرات ساتھ دیں گے. لیکن بھائیو یہ مسئلہ توحید ایسا مسئلہ ہے، یہ اتنا سخت مسئلہ ہے. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مسئلہ توحید جو ہے نا جب تک سمجھ نہیں آتا یہ بڑا کڑوا ہوتا ہے. اتنا کڑوا یہ ہوتا ہے، اتنا یہ کڑوا ہوتا ہے کہ یہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، خاوند کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے. لیکن جس وقت یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو فرمایا پھر اس کی لذت اتنی ہوتی ہے انسان کے جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں پھر انسان اس مسئلے سے پیچھے ہٹتا نہیں. تو اس وقت جو جماعتیں ہمارے ملک کے طول و عرض کے اندر کام کر رہی ہیں، جتنی جماعتیں بھی دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہی ہیں، اللہ ان سب کے کام میں برکت دے. اللہ تمام مذہبی جماعتوں کو اتفاق و اتحاد کی فضا ہموار کرنے کی اللہ توفیق دے. ساری جماعتیں دینی جو دین کی سربلندی کے لیے کر رہے ہیں خدمات، ہم ان کی خدمات کو سلام کرتے ہیں. لیکن بھائیو یہ پیغمبری مشن پر جو جماعت کام کر رہی ہے وہ اشاعت التوحید و سنہ ہے، جن کا ترہ امتیاز جو ہے ہر پروگرام کے اندر مسئلہ توحید ہے، درس قرآن ہے. اور درس قرآن کی اہمیت اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری ہر مسجد کے اندر درس قرآن جو ہے وہ لازم ملزوم ہے اور اسی پر ہماری محنت. نہ ووٹ کا تقاضا، نہ نوٹ کا تقاضا، نہ کسی اور چیز کا. ایک ہی چیز ہے کہ یہ جو اللہ کا پیغام آیا ہوا ہے قرآن مجید کی صورت میں، اللہ کا یہ پیغام بندے جو ہیں پڑھنے والے بن جائیں تاکہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ مضبوط بن جائے. فرمایا لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. فرمایا کہ میرے بعد کفر نہیں کرنا، اور فرمایا کہ اپنے رب سے ضرور ملو گے. جو تم اعمال دنیا میں رہتے ہوئے کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی بابت تم سے ضرور پوچھے گا. اور فرمایا کہ سنو، دین کے اندر افراط اور تفریط سے بچتے رہنا، نہ بہت زیادہ اوپر چلے جانا نہ بالکل نیچے آ جانا. فرمایا کہ پہلی قومیں بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد عقائد کے باب کے بعد آپ نے احکام کا باب شروع کیا. فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا، سستی نہ کرنا. پھر فرمایا سود جو ہے وہ تمہارے اوپر حرام ہے. سود کیا ہے؟ حرام ہے. اس طرف بھی توجہ چاہوں گا. آج سود کے نام بدل کر کئی سکیمیں معاشرے کے اندر چل رہی، اس لیے جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو اس کی علماء کرام سے، مفتیان کرام سے تحقیق ضرور کر لیا کریں. پہلے بھی سبق میں یہ بات گزر چکی ہے کہ سود
قرآن مجید نے حکم بیان کیا کہ سودی لین دین کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، سب سے کم درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر لوے لیکن سود سے باز رہے اور بچا ہوا رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام بتایا اور فرمایا زمانہ جاہلیت کے اندر جتنے سود تھے وہ سارے باطل ہیں، ہاں جتنی رقم کسی کو دی ہے اپنی اصل رقم کا تقاضا کر سکتے ہو۔ جس وقت یہ سارا خطبہ ارشاد فرما چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ جس طرح آپ سبق کے اندر پڑھتے رہے نا مختلف معجزات موقع بموقع، یہاں بھی سپیکر نہیں ہے، ساؤنڈ نہیں ہے، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ آپ بیان فرما رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور 1.5 لاکھ کے قریب مجمع بغیر کسی آلے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو حرف بحرف سن رہے ہیں۔ لوگوں میں نے اللہ کے احکام تم تک پہنچا دیے؟ جی یا رسول اللہ پہنچا دیے۔ فرمایا پہنچا دیے؟ جی یا رسول اللہ پہنچا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کی یہ شہادت والی انگلی مبارک یوں کھڑی کر کے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا کہ تیرے بندے کس بات کی گواہی دے رہی ہے، یا اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا جتنی بھی چیزیں تو نے میرے اوپر بھیجی تھیں وہ ساری باتیں میں نے انہیں پہنچا دیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کھول کے سنو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فرمایا اس وقت یہاں جتنے موجود ہو نا میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں اب تم پر لازم ہے کہ یہ باتیں ان کو پہنچانی ہیں جو یہاں پر موجود نہیں۔ اب یہ باتیں ادھر سے چلی اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے 1.5 لاکھ کے قریب، وہ کون تھے؟ صحابہ اکرام۔ انہوں نے تابعین کو پہنچائیں، انہوں نے تبع تابعین کو، انہوں نے آگے چلتے چلتے اسی طرح یہ منتقل ہوتے ہوتے آج ہم تک پہنچ چکی ہیں۔ اور اب یہ ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کام کریں اور یہ دین جو ہے یہ سب سے قیمتی چیز یہ اگلی نسل تک پہنچائیں۔ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں سرخرو ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اور اگر ہم دین کے لیے وقت نہیں نکال رہے اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہم سے سوال کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لوگوں میں نے 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ دی ہیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہا، جب تک تم ان کو پکڑے رکھو گے مضبوطی سے فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر فرمایا یوشک ان یأتینی رسول ربی فاجیب، لوگوں ہو سکتا ہے ان قریب اللہ کا فرشتہ میرے پاس آ جائے اور اللہ کا موت والا پیغام لے کے آ جائے، فاجیب تو میں بھی قبول کرنے کے بغیر میں بھی نہیں رہ سکوں گا، اللہ کا وہ پیغام میں بھی قبول کروں گا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں اللہ فرما رہے ہیں آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دی ہے، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، لوگوں میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور مذہب چن لیا ہے اور پسند کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت جو ہے آخری نازل ہوئی ہے، اس کے بعد احکام والی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی وہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ لوگوں اس دن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو جس میں سارے تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، جو کچھ یہاں رہتے ہوئے اعمال کر رہے ہو ایک ایک عمل کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج شیطان نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ شیطان نے کیا دھوکہ دیا؟ نماز پڑھ لو، نہیں جی نبی پاک ہمیں بخشوا دیں، ہم اللہ کے نبی کی سفارت جو ہے ہمارے کام آ جائے، بھائی روزہ رکھو، اور جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے،
بھائی پیسے ہیں حج کر کے آؤ، حج فرض ہے، وہ ویکھے نے بھائی حجاں والوں بھی حج کر کے جو کچھ آ کے کر دے۔ یہ ساری شیطان کی زبان ہم بولتے ہیں اور یہ شیطانی بولیاں ہیں۔ اگر ہمارے اعمال کی بات پرس نہیں ہوگی، ثم توفی کل نفس ما کسبت، جو عمل تم کر رہے ہو ایک ایک عمل کا بدلہ ملے گا۔ دوسری جگہ فرمایا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ اتنا سا چھوٹا سا بھی نیک عمل کیا ہوگا قیامت والے دن وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا، اتنا سا برا عمل کیا ہوگا قیامت والے دن وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ آج اگر یہ چیز نہ ہو، عقیدہ قیامت نہ ہو، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا عقیدہ نہ ہو، پھر تو بھائیو یہ اندھیر نگری اور چوپٹ راجا، پھر تو معاملہ ہی سارا ختم ہو گیا۔ حالانکہ قرآن مجید میں یہ 4 مضمون بنیادی مضمون ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 قیامت، اور نمبر 4 ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے احوال۔ یہ 4 قرآن کے بنیادی مسائل ہیں، اور مسئلہ قیامت جو ہے، عقیدہ قیامت، یہ بھی بنیادی مسائل ہے۔ اور قرآن مجید نے جا بجا یہ فرمایا ہے کہ جو عمل کر رہے ہو ان کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ شفاعت کن کے لیے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کے لیے ہوگی جن کے اعمال جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ہوں۔ اللہ ہمارے اعمال کو بھی ایسا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، اور پیچھے سبق میں گزر چکا یہ اونٹ پکڑ پکڑ کے دینے والا کون بندہ تھا؟ جی ہاں، حضرت سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب وہ مٹا رہا تھا آپ کے نام نامی کو مٹوا رہا تھا، مجھے وہ دن بھی یاد تھا، اور آج یہ حجت الوداع کے موقع پر میرے نبی کا غلام بن کے اونٹ جو ہے وہ آگے کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ذبح کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے یہ حج مکمل کر چکنے کے بعد آپ واپس آئیں غدیر خم، غدیر کہتے ہیں تالاب کو، اور خم اس مقام کا نام ہے۔ آپ جب مکہ سے آئے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ چلے ہیں، یہ غدیر خم جو ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں رستے 2 ہو جاتے ہیں۔ ایک رستہ جو ہے وہ یمن کی طرف جاتا ہے اور دوسرا رستہ مدینے کی طرف جاتا ہے۔ جس وقت یہاں پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت علی جو ہیں وہ گورنر ہی ٹھیک نہیں کر رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان باتوں کی تحقیق کی تو وہ باتیں جو ہیں وہ ٹھیک ثابت نہ ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات فرمائی تھی، لوگوں علی جو ہے یہ میرا بھائی ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جو علی کا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا اے اللہ یہ علی جو ہے یہ میرا بھائی ہے، اے اللہ جو بندہ اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو اس سے عداوت رکھے وہ تو اس سے اے اللہ دشمنی اور بغض رکھ۔ اب یہ بات ہے، اب لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا کہنا شروع کر دیا، لیکن حقیقت اتنی ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر پھر فرمایا، لوگوں انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، لوگوں میں بھی ایک انسان ہوں، اللہ کا فرشتہ میرے پاس ہو سکتا ہے آنے والا ہو، اور میں اس فرشتے کی بات کو قبول کروں گا۔ تو واپسی آپ چلے مدینہ طیبہ میں، ذی الحجہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ 10 ہجری کے حالات جو ہیں یہ تقریباً یہاں تک مکمل ہو چکے ہیں۔ اب یہاں سے 11 ہجری کے حالات شروع ہو رہے ہیں۔ اتنا لمبا سفر کر کے جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو اس سفر کے بعد واپسی پر آپ کی طبیعت مبارک جو ہے وہ کچھ خراب ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر 26 سفر کو حضرت اسامہ کی معیت کے اندر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 26 سفر کو اس لشکر کو تیاری کا نہیں بلکہ روانگی کا حکم دیا۔ جس وقت وہ 3 میل کے فاصلے پر مقام جرح پر وہ لشکر پہنچا تو انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی طبیعت جو ہے کافی خراب ہو گئی ہے، تو وہ لشکر جو ہے وہ ادھر رک گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
لشکر کی تیار کر کے ان کو ادھر بھیج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں آئے ہیں، اور جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں وفات شدگان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور واپس جب گھر میں آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سورۃ النصر کی تفسیر پوچھی۔ یہ جو سورت ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواج، لوگوں نے شکایت یہ کی کہ حضرت عبداللہ جو ہے نا، یہ باقی صحابہ سے، ڈھیر سارے صحابہ سے یہ چھوٹی عمر کے ہیں، اور آپ انہیں اپنے پاس بٹھا کے رکھتے ہیں، بڑا خصوصی آپ پروٹوکول انہیں دیتے ہیں۔ تو فرمایا ابھی تمہیں پتہ چل جاتا ہے۔ آپ نے مختلف صحابہ سے پوچھا اس سورت کی تفسیر بتاؤ، تو مختلف صحابہ نے اس سورت کی مختلف تفسیریں بتائیں۔ تو حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، ہاں عبداللہ تم بتاؤ کہ اس سورت کی تشریح کیا ہے، کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ کیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کا دین غالب ہو گیا ہے، سر بلند ہو گیا ہے، اسلام کا پھریرا جو ہے وہ عرب پر چھا چکا ہے، عجم کے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے۔ اے میرے پیغمبر، جس مشن کے لیے اللہ نے بھیجا تھا وہ مشن تو مکمل ہو گیا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے اجازت چاہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ایسا کرو، اب میری طبیعت خراب ہے، روز جو ہے میں گھروں میں نہیں جا سکتا، اب آپ مجھے اجازت دیں۔ تو سب نے اجازت دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لے آئے ہیں، اور اماں جی فرماتی ہیں کہ بیماری کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کر رہے ہیں وہ ان دعاؤں کے اندر رفیق اعلیٰ کی تمنا ہے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے بھی رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ یہ تقریباً حدیث تمام کتابوں میں موجود ہے، خصوصاً بخاری کے اندر بھی یہ حدیث جو ہے یہ موجود ہے۔ رحمت کائنات بیماری کے ایام میں یہ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اذھب البأس رب الناس بیدک الشفاء، اے اللہ اس تکلیف کو تو ہی دور کر دے، اے لوگوں کے رب، بیدک الشفاء، اللہ شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تیرے ہاتھ کے اندر شفا ہے۔ لا شافی الا انت، اے اللہ تیرے سوا شفا دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میری مغفرت فرما دے اور اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ مع الذین انعم اللہ علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے ساتھ مجھے پہنچا دے اے اللہ جن پر تیرے انعامات ہوئے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ قرآن نے تشریح کی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے، یہ دعا کر رہے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک بھی اوپر اٹھتا اور اللہ رب العزت کی جانب جو ہے وہ اوپر ہوتا۔ تو یہ وفات سے پہلے سورۃ النصر کی تفسیر بھی آ گئی، رفیق اعلیٰ کی تمنا بھی آ گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی صلبی اولاد کے اندر یہ صرف اماں جی ہی اس وقت زندہ ہے۔ بیٹے تو بچپن میں وفات پا گئے اور باقی بیٹیاں بھی وفات پا چکی۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ وہ تو سب کو ہی ہونا تھا، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کو وہ صدمہ دوہرا ہونا تھا۔ کیوں؟ کہ باقی کے آپ روحانی باپ ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا کے روحانی باپ بھی ہیں اور جسمانی باپ بھی ہیں۔ اس لیے بھی کہ فاطمہ جو ہے اس پر دکھ اب زیادہ آئیں گے میری وفات سے، اس لیے کہ فاطمہ کا نہ کوئی بھائی ہے
نہ فاطمہ کی کوئی بہن ہے، نہ فاطمہ کی والدہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ بھی وفات پا چکے، بھائی بہنیں بھی، اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا کو آپ ذہنی طور پر پہلے تیار فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹی فاطمہ ادھر آؤ۔ فاطمہ کے کان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی، اماں جی فاطمہ الزہرا جو ہے مسکرا پڑی، دوبارہ آپ نے سرگوشی کی تو اماں جان جو ہے وہ رو پڑی۔ وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، وہ وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سرگوشی کی تھی، آپ رونے لگ پڑی تھی، اور پھر سرگوشی کی تو آپ ہنس پڑی تھی، کیا باتیں تھیں؟ تو اماں جی فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ پہلے تو آپ نے مجھے اشارہ کیا کہ فاطمہ بیٹی اب میرا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے، اللہ کا فرشتہ آ جائے تو پھر میں نے اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ تو وفات کا سن کر میں رونے لگ پڑی، تو پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہو، فاطمہ تو سیدتی نساء اہل الجنہ، تو جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ تو میں جو ہے آپ کی بات یہ سن کر خوش ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارے وفات کی طرف اشارے ہو رہے ہیں۔ واقعہ کرتاس کے پہلے سبق میں گزر چکا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے ایک دن فرمایا کہ کاغذ قلم میرے پاس لے کے آؤ، میں ایک ایسی بات لکھ کے دوں کہ اگر تم عمل کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگو۔ تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت فاروق اعظم بولے حسبنا کتاب اللہ، اے اللہ کے نبی ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس دن بھی میں نے عرض کی تھی کہ ابھی حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری میں ذی الحجہ کو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہا، لوگوں 2 چیزیں چھوڑ کے ایسی جا رہا ہوں، پکڑ کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگو۔ اب یہ ذی الحجہ میں بات ہوئی ہے، تو ذی الحجہ کے بعد محرم گزرا، سفر گزرا، اب ربیع الاول، گویا کہ 3 مہینے گزرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پاک کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ وہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر میں نے سبق پڑھایا تھا انہیں یاد ہے کہ نہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم کو یاد تھا، پھٹ بولے اللہ کے نبی حسبنا کتاب اللہ، جو سبق ادھر دیا تھا یاد ہے کہ بالکل جو ہے ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر لوگوں نے بات کا بتنگڑ بنایا اور لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت لکھ کے دینا چاہتے تھے، حضرت عمر درمیان میں بول پڑے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اس حدیث کے لفظ یہ ہیں ایتونی بقرطاس، میرے پاس کاغذ قلم لے کے آؤ، اس میں حضرت عمر کا نام ہے نہیں۔ اب حضرت عمر نہیں لے کے آئے تو باقی صحابہ کرام تو لے آتے، اور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لے کے آئے تو باقی صحابہ کرام اس کے بعد لے آتے، اگر کسی کو ڈر تھا حضرت عمر۔ ایسی بات ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے محاورہ ہے پنجابی کا کہ بھوکے سے کسی نے پوچھا 1 اور 1، جواب تو تھا نا 2، تو اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے کہا 2 روٹیاں۔ کیا مطلب کہ جواب کے ساتھ اپنے مطلب کی بھی بات لگا دی، بات اتنی تھی لیکن یہاں لوگوں نے بات کو بڑھا دیا۔ تو یہ واقعہ کرتاس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری خطبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری خطبہ دے رہے ہیں، اور اس خطبہ سے پہلی جمعرات ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھائی ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ 8 ربیع الاول ہے، جمعرات کا دن ہے، نماز ظہر پڑھائی ہے، نماز ظہر پڑھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر آپ نے فرمایا لوگوں ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا ہے یا آخرت کو پسند کرتے ہو، فاختار اللہ، اللہ اکبر۔ تو اس بندے نے کیا کیا ہے؟ فرمایا کہ فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت کو پسند کیا ہے۔ اس بندے نے کس کو پسند کیا ہے؟ آخرت کو پسند کیا ہے۔ صحابہ اکرام سوچنے لگے کہ یہ بندہ کوئی بڑا ہی عقل مند ہے کہ اللہ اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دے رہے ہیں، وہ دنیا کو اختیار نہیں کر رہا، بڑا عقل مند بندہ ہے کہ آخرت کو اختیار کر رہا۔ پھر صحابہ اکرام نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں ایک بوڑھا بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے،
اس کی سسکیوں کی آواز مسجد نبوی میں گونجنے لگی۔ صحابہ نے غور کیا، صحابہ نے پوچھا بابا جی رسول اللہ تو کسی ایک بندے کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا ہے، اس نے آخرت کو پسند کیا ہے، اس میں رونے والی بات کون سی ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ جس بندے کی اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں یہ کسی اور کی نہیں بلکہ یہ اپنی ہی بات کر رہے ہیں، اور آپ نے اب آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی اب ہمارے پاس مہمان ہیں، اب جو ہے اللہ کے نبی ان قریب ہم سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس حدیث کے بھی الفاظ پر غور کیجئے گا کہ فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت کو پسند کیا ہے۔ ہمارا اشاعت التوحید و سنہ کا بھی یہی موقف ہے کہ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حیات طیبہ دی ہے وہ الرفیق الاعلیٰ والی ہے اور جنات الفردوس کے اندر، اور فاختار الآخرہ آخرت کی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس کے بعد عصر اور مغرب کی نماز بھی آپ نے خود پڑھائی ہے۔ عشاء کی نماز اس سے پہلے، مغرب کی نماز کے بعد آپ کی طبیعت مبارک جو ہے وہ بوجھل ہو گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تقریباً اذان ہو چکی ہے، اور اذان ہو چکنے کے خطبے کے کچھ الفاظ رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خطبہ دے رہے ہیں اس کے اندر ایک تو یہ بات کی کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، اس نے آخرت کو پسند کر لیا۔ دوسرا اسی موقع پر آپ فرما رہے ہیں لوگوں میرے اوپر جس جس بندے نے کوئی احسان کیا تھا نا دنیا کی زندگی میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، کسی بندے کا احسان میرے اوپر نہیں رہ گیا، سب کے احسان میں نے اتار دیے ہیں۔ فرمایا کائنات کے لوگوں اس دھرتی پر ایک بندہ ایسا ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چکا نہیں سکا، وہ بندہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آگے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ، لوگوں اگر میں اللہ کے سوا اس دل والے خانے کی دوستی کسی انسان کے ساتھ کرتا نا تو فرمایا لاتخذت ابا بکر خلیلا، پھر میں ابو بکر کو اپنے خلت والے مقام پر رکھتا، لیکن اس دل کے خانے کے اندر ایک اللہ کی خلت والی محبت جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اگر دنیا میں ہوتی تو وہ ابو بکر صدیق کی ہوتی۔ اسی موقع پر پھر فرمایا الا من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحہم مساجدا، لوگوں اللہ کا لفظ جہاں آئے اس کا معنی ہوتا ہے خبردار، توجہ کے ساتھ سنو، تم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے نا وہ تم سے پہلے والے لوگ اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے رہے، وصالحیہم اور اپنے ولیوں کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنایا۔ پھر فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور پھر آپ نے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ یا رسول اللہ قبر بھی بت بن سکتی ہے؟ فرمایا یعبد، ایسا بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ کے نبی کے اس فرمان سے پتہ چلا کہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بت ہی ہوتا ہے۔ قبر کی عبادت کی جائے یا کسی حجر کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت بھی کی جائے گی وہ بت ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ جو ہے اس کی عبادت کرنے لگ پڑے۔ آج بھی 1400 سال گزر چکے، سابقہ انبیاء کے ساتھ یہ ہوا ہے، نبیوں کی قبروں کو لوگوں نے سجدہ گاہ بنایا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارکہ کا اتنا اثر کہ آج 1400 سال بعد بھی اس قبر کو سجدہ نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ عصر اور مغرب خود پڑھائی ہے، مغرب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت مرسلات کی تلاوت کی ہے۔ مغرب کی نماز پڑھا چکنے کے بعد آپ کی طبیعت مبارک جو ہے بوجھل ہو گئی، عشاء کا وقت ہوا، اذان ہو گئی، اٹھنے کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی ہو گئی۔ فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، جب غشی ٹھیک ہوئی نماز پڑھ لی ہے، اصل الناس، فرمایا نہیں جی
وہم ینتظرونک، اللہ کے نبی وہ آپ کی انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اچھا ایسا کرو ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ کیا کرے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اتنا کہہ کے آپ پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب غشی ہو گئی فرمایا نماز ہو چکی؟ جی نہیں ہوئی، آپ کا انتظار ہو رہا۔ میں نے کہا تو ہے کہ ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ نماز پڑھائے لوگوں کو۔ پھر غشی 2-3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا، تو جب تیسری مرتبہ اماں جی نے بتایا کہ لوگ آپ کی انتظار کر رہے ہیں، تو اس موقع پر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ ہماری اماں جی کو ڈانٹا اور ڈانٹ کے فرمایا میں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑا ہوئے اور آ کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر عشاء کی نماز جو ہے، یہ کون سا دن ہے؟ 8 ربیع الاول، دن کون سا؟ جمعرات کا دن ہے۔ تو جمعرات کو عشاء کی نماز صدیق اکبر نے پڑھائی ہے۔ اس کے بعد ادھر توجہ، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 3 دن گزرے پورے، اور ان تینوں دنوں میں کتنی نمازیں؟ 15 نمازیں یہ، اور جمعرات کی عشاء کی کتنی ہو گئی؟ 16 نمازیں، اور سوموار والے دن فجر کی نماز 17 نمازیں۔ یہ 17 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صدیق اکبر نے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے یہ نمازیں پڑھائی۔ پھر 9 ربیع الاول 5 نمازیں صدیق اکبر، 10 ربیع الاول 5 نمازیں صدیق اکبر، 11 ربیع الاول اتوار کا دن ہے، 5 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائیں۔ اس دن میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر مسجد میں تشریف لائے، اور یہ جو مسجد میں تشریف لائے بخاری شریف میں ہے کہ نکاح اور کمزوری اتنی غالب آ چکی ہے، ایک طرف حضرت عباس ہیں، دوسری طرف حضرت علی ہیں، اور ان دونوں کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مکانکا یا ابا بکر، اے ابو بکر میری جگہ پہ کھڑے رہو، یہی معنی ہوگا مکانکا، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ اللہ کے نبی اشارہ کر رہے ہیں کہ اب اس مصلی کے وارث میرے بعد کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق ہوگا۔ مکانکا یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر سے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھاؤں، تو سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بقیہ نماز پڑھائی۔ اب حدیث پاک مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جس جگہ پر قرات کو ختم کیا تھا، جس جگہ قرات کو چھوڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ قرات کو شروع کیا اور باقی نماز پڑھا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ زندگی کا آخری عمل ہے۔ اور جس طرح کہ ہمارے کچھ حضرات وہ اس بات پر فروعی مسائل پر زور دیتے ہیں اور نمازیوں کو بے نمازی بناتے ہیں کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جو اس طرح نہیں کرتا نماز نہیں ہوتی، یہ تشدد ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو کہتے ہیں نہیں ہوتی، اس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سورت فاتحہ پڑھی نہیں، مسند احمد کی روایت۔ اگر اللہ کے نبی کی وہ نماز ہو گئی ہے، الحمدللہ ہماری نمازیں بھی ہو گئی۔ میں نے کورس کی ابتدا میں ایک بات کہی تھی، چند اصول بیان کیے تھے کہ اس کورس کے اندر کوئی فتویٰ بازی نہیں ہوئے گی، کوئی فروعی مسائل جو ہیں ان کو نہیں چھیڑا جائے گا، کسی کا نام لے کر کسی کے بارے میں کوئی جو ہے نا غلط لفظ نہیں بولا جائے گا۔ الحمدللہ آج 35 روز گزر چکے اور آپ حضرات یہاں شامل رہے، کسی مسلک کا نام نہیں لیا گیا، کسی فرقے کا نام نہیں لیا گیا، کسی پر کیچڑ نہیں اچھالا گیا۔ میرے ذہن کے اندر یا ہماری جو انتظامیہ ہے ان کے ذہن کے اندر ایک ہی بات تھی کہ لوگ جو ہیں سیرت نبویہ کے نام سے اکٹھے ہیں تو ان کو سیرت ہی پڑھائی جائے، دوسری چیزوں کی طرف لوگوں کا دھیان نہ کرایا جائے۔ لیکن جہاں سے احادیث سے باتیں ثابت ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ بتا دی جاتی ہیں بغیر کسی فتوے کے اور بغیر کسی تعصب کے۔ تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 11 ربیع الاول کو یہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ اب 12 ربیع الاول آ گیا اور یہ کائنات کا
وہ دن ہے غمناک دن جس دن اتنا غم ٹوٹا، اتنا غم آیا، اتنا غم آیا کہ جب سے کائنات بنی ہے نہ اس سے پہلے اس دھرتی کو اتنا بڑا سانحہ لاحق ہوا اور نہ اس کے بعد اتنا بڑا صدمہ لاحق ہوا کہ اس 12 ربیع الاول والے دن، پیر والے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر کہاں پہنچ رہے ہیں؟ جنات الفردوس میں۔ کہاں پہنچ رہے ہیں؟ جنات الفردوس میں۔ اور یہ میں نے پیدائش جب بیان کی تھی اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پیدائش کی تاریخوں میں اختلاف ہے۔ اس وقت کس کو پتا تھا کہ یہ آج اماں جی آمنہ کے گھر پیدا ہونے والا بچہ آنے والی زندگی میں نبی نہیں امام الانبیاء بنے گا؟ اس وقت تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ تاریخ پوری ضبط نہ ہو سکی، بعض نے کہا ربیع الاول کی 12 ہے، بعض نے کہا 9 ہے، بعض نے 6 کہا۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اس امت کے بہت بڑے ولی ہیں، ان کی کتاب غنیت الطالبین کسی ساتھی کے پاس ہو تو دیکھ لے ورنہ نیٹ سے نکال لے، جہاں پر وہ مہینے سارے ان کے فضائل نقل کرتے ہیں، محرم کے فضائل میں نقل کرتے ہوئے، عاشورہ کے دن کے فضائل بیان کرتے ہوئے حضرت پیران پیر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 10 محرم کو ہوئی۔ یہ ان کی تحقیق ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پیدائش کی تاریخوں میں اختلاف ہے لیکن وفات کی تاریخ میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے کہ وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اللہ کرے میری قوم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آج ہمارے ملک کے طول و عرض کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا دکھ اور افسوس اس وجہ سے لگتا ہے کہ اوپر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا ہے اور نیچے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ حضرات بھی جانتے ہیں۔ وہ حضرات جو کرتے ہیں اب ان کے جو مخلص اور معتدل علماء ہیں وہ بھی بیچارے اب سر پیٹ رہے ہیں کہ یہ قوم غلط رستوں کی طرف جا رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخری دن ہے، نماز فجر جماعت کھڑی ہو چکی ہے، سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ حجرہ عائشہ میں ہیں، حجرہ عائشہ کی اس وقت جو بناوٹ یا صدیق اکبر کی جماعت کی بناوٹ کہ وہ حجرہ عائشہ جو ہے اس کا دروازہ ذرا سامنے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ مبارک آپ نے خود یا جو ساتھ تھے ان میں سے کسی نے پردہ ہٹایا ہے۔ جب صحابہ اکرام کو دیکھا تو حدیث مبارکہ میں صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں۔ صدیق اکبر کو امام اور باقی سارے صحابہ کو مقتدی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں۔ کیوں مسکرائے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کو اپنا مسلح سونپا ہے، آپ نے جب دیکھا کہ کوئی بندہ اس سے اختلاف نہیں کر رہا، سب کا ابو بکر کی امامت پر اتفاق ہو چکا ہے، تو اس وقت صحابہ اکرام کی اقتداء دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ اللہ کی کروڑ ہار رحمتیں ہوں میرے شیخ میرے استاد حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب پر، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ وہ جو ابتدا میں بات ہوئی نا حضرت معاذ کی بات میں اجتہاد، حضرت استاد محترم قاضی صاحب جو ہے مجتہد تھے۔ مجتہد کا مطلب میں نے ابھی بتایا، علم اتنا ہو کہ قرآن مجید کی ساری آیات کی تفسیر اس کے ذہن میں ہو، احادیث پر گہری نظر ہو، سارا ذخیرہ حدیث اس کے ذہن میں موجود ہو، پھر جو مسائل نکالے گا اجتہاد کر کے اس پر اللہ کی طرف سے بڑا اجر پائے گا۔ تو یہ بات کرتے ہوئے استاد جی نے فرمایا، وہ ان کا ایک طرز تکلم تھا، بڑا عجیب انداز تھا ان کا، پورا جملہ جو ہے نا وہ ایک سانس میں بولتے تھے اور آخری لفظ حضرت استاد قاضی صاحب چھوڑ دیتے تھے اور آخری لفظ پھر دوسرے سانس میں بولا کرتے تھے۔ یہ ایک ان کا انداز تھا۔ اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے۔ فرماتے تھے ویکھو نا فجر دی نماز ہوئے ہاں اور مسجد نبوی ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بجلیاں نہیں تھیں اور مسجد نبوی میں اس وقت روشنی کا بھی اتنا انتظام نہیں تھا، تو اللہ کے نبی مسکرائے ہیں
اور رسول اللہ کی مسکراہٹ صحابہ نے دیکھی ہے تو اس سے استادوں نے استنباط کیا، فرمایا معلوم ہوا کہ فجر کی نماز کو کچھ روشنی میں پڑھنا ہوگا، ورنہ بالکل اگر بندہ اندھیرے میں پڑھے تو پھر تو کسی کی مسکراہٹ نظر ہی نہیں آتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ کی اور صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ دیکھی، پھر آپ نے پردہ جو ہے نیچے کر دیا اس وجہ سے کہ صحابہ کی توجہ ادھر نہ ہو جائے۔ پھر اب نزع کا عالم شروع ہو چکا ہے، بار بار اللہ کے نبی یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ میں موت کی سختیوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اندازہ کر لو یہ کون سی ہستی جو ہے یہ دعا پڑھ رہی، اللہ اکبر، سارے انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المعصومین ہیں، تو وہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اللہ موت کی سختیوں میں میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ موت کی سختیوں میں مجھے بچا کے رکھ۔ اللہ ہم سب کو بھی موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آج زندگی کا آخری دن ہے، آپ فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ پہلے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا تھا تو تبلیغ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ لا الہ الا اللہ سے۔ اس وقت بورڈ پہ بھی لکھا تھا اور آپ حضرات کو یہ پڑھایا بھی تھا کہ کتنے حرفی دعوت ہے؟ 4 جملے ہیں، لا الہ الا اور اللہ، یہ 4 لفظ ہیں اس کے، اور اسی 4 لفظی دعوت میں کسی کے معبود کو برا بلا نہیں کہا گیا، کسی کو کافر یا مشرک نہیں کہا گیا، کسی کے معبود کی نفی نہیں کی گئی، کسی پر کیچڑ نہیں اچھالا گیا، اور ان 4 لفظوں میں کیا کون سی وہ تاثیر تھی کہ یہ 4 لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے تو اپنے پرائے بن گئے، دوست دشمن بن گئے، امین اور صادق کہنے والے نعوذ باللہ جھوٹا کہنے لگ پڑے، جادوگر کہنے لگ پڑے۔ اس 4 لفظی دعوت کے اندر وہ کیا بات تھی کہ سگے چچے نے اٹھا کے پتھر دے مارا اور لوگوں نے بکواسات کرنے شروع کر دیے۔ بھائیو 4 لفظی دعوت جب یہ شروع ہوا تو اس وقت بھی، اور آج زندگی کے آخری مراحل ہیں، اللہ کے نبی وہی پہلے دن والا سبق آج پھر امت کو پڑھا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اوے لوگوں، اپنی ساری امیدیں کس سے وابستہ رکھنی ہے؟ اللہ ہی سے رکھنی ہے۔ اللہ ہی تمہارا داتا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا اللہ ہی ہے، کھوٹی قسمت کھری کرنے والا اللہ ہی ہے، قید کی کوٹڑیوں سے نجات دے کر مصر کے تخت پر بٹھانے والا وہ صرف اللہ ہی ہے، ڈوبتی ہوئی کشتی سے چھلانگ لگانے والے یونس پیغمبر کو دریا کی موجوں بلکہ مچھلی کے پیٹ سے نکال کر دوبارہ زندگی دینے والا یہ صرف اللہ ہی ہے۔ یہ ساری صفتیں مکے والے اس لیے دشمن ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہ چیزیں اپنے معبودوں پر تقسیم کی ہوئی تھی۔ ایسی ہی بات آج میرے معاشرے کے اندر بھی اس کی کچھ عکاسی نظر آتی ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کھوٹی قسمت کھری کرنے والا صرف اللہ ہے۔ آج بھی لوگ حضرت پیر سیدنا علی حجویری اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اس امت کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آج لوگ انہیں داتا کہتے ہیں۔ داتا کا معنی ہے دینے والا۔ قرآن مجید نے بتایا کہ داتا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں بیری کے درخت کے نیچے عورتوں نے دوپٹے بچھائے ہوئے ہیں، اور ذہن کے اندر یہ ہے کہ بیر گرے گا تو بیٹا ہوگا، پتا گرے گا تو بیٹی ہوگی۔ اب وہ بیٹے اور بیٹیوں کی امیدیں ادھر وابستہ کی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید 25واں پارہ سورۃ الشورى آخری رکوع میں اللہ فرماتا ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا میں۔ تو انہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ بڑے کام کرنے والا اللہ اور چھوٹے چھوٹے کام اللہ نے ان کے ذمے کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے نفی کر دی، فرمایا کوئی چھوٹا کام کسی کے نہیں، یہ ساری کائنات بنانے والا بھی وہ خود ہے اور چلانے والا بھی وہ خود ہے۔ ان سب کی نفی ہو رہی تھی۔
اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی 63 بہاریں اور اپنے نبوت کے 23 سال کی محنت آج امتحان لے کے پھر فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ لوگوں، اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے تو میرا ہے۔ جب میرے اوپر موت آ گئی تو معلوم ہوا الہ بننے کے لائق اور کوئی نہیں، الہ کی صفت سجتی ہے تو کس کے ساتھ؟ صرف اللہ کے ساتھ۔ ان للموت سکرات، لوگوں موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اذب الباس رب الناس بیدک الشفاء، اللہ اس میری تکلیف کو دور فرما دے۔ اے لوگوں کے رب، تیرے ہاتھ کے اندر شفا ہے، لا شفاء الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ کون سا رفیق اعلیٰ؟ مع الذین انعم اللہ علیہم، اے اللہ وہاں مجھے جنات الفردوس میں پہنچا دے جہاں وہ لوگ اس وقت موجود ہیں جن پر اے اللہ تو نے انعامات کیے ہیں۔ آپ نے آخری عمل کتابوں میں لکھا ہے، اماں جی نے سر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی گود میں رکھا ہوا ہے، اور حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی وہ تشریف لاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کی طرف دیکھا۔ اب بیوی اپنے خامد کے مزاج کو جتنا وہ سمجھتی ہے کوئی بھی نہیں سمجھتی۔ اب اماں جی نے دیکھا کہ دیکھنا ایسا ہے کہ گویا خود مسواک کی تمنا ہے۔ اماں جی نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور مسواک کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب دیکھا اللہ کے نبی کو انتہائی کمزوری ہے تو اماں جی نے کیا کیا، اپنی اس مسواک کو اپنے منہ مبارک میں لیا، دانتوں کے ساتھ اس کو چبایا، چبانے کے بعد اس کو نرم کیا۔ اس سارے عمل کے اندر اماں جی کی تھوک مبارک اس مسواک کو لگی کہ نہ لگی نا، اس کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جس وقت مسواک کو نرم کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک جو ہے دانتوں پر کیا۔ اماں جی فخر سے کہا کرتی تھیں کہ مجھے اللہ نے جو فضیلتیں دی ہیں ان کے اندر یہ فضیلت بھی ہے کہ میری تھوک جو ہے وہ اور رسول اللہ کی تھوک مبارک آخری وقت میں ملی ہے، یعنی میرا جو تھوک ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں گیا ہے، اور آپ کی آخری غذا جو ہے وہ یہی ہے۔ تو آخری عمل مسواک والا ہے۔ اب آپ امت کو وصیت فرما رہے، پھر وصیت کرتے ہو لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ یہ ساری وصیتیں ہو رہی ہیں اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں اوے لوگوں میرے ساتھ محبت یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے، لیکن مجھے محبت کے اندر اتنا نہ بڑھا دینا جتنا عیسائیوں نے بڑھایا تھا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا، ایسا نہ کرنا۔ فرمایا انا عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ آپ پورے ذخیرہ حدیث کو پڑھ لیں، کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ آپ نے فرمایا ہو کہ لوگوں میری شان کو کم نہ کرنا، نہیں ملے گا۔ کم ہونے کا تو خطرہ ہی نہیں نا جی۔ وہ جن کی شان کو اللہ بلند کرے، اللہ فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب جہاں میری خدائی کے ڈنکے بجیں گے وہاں تیری مصطفیٰ کے ڈنکے بجیں گے، دنیا پہ بھی آخرت میں بھی محشر میں بھی جنت میں بھی جہاں میرے تذکرے ہوں گے وہاں تیرے ہوں گے۔ مقام سے کم ہونے کا تصور تھا ہی نہیں۔ ڈر اسی بات کا تھا، سابقہ انبیاء کی تاریخ بتاتی تھی کہ لوگ انبیاء کے ساتھ محبت کر کے محبت میں اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ کی صفات انبیاء کے اندر مان لیتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میرے ساتھ اتنی محبت نہ کرنا کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، جتنی محبت عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر کے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ فرمایا انا عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آخری وصیت جو آپ نے فرمائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا الصلاۃ وما ملکت یمینک، لوگوں نماز کو ضائع نہ کرنا، لوگوں نماز کی فکر رکھنا، لوگوں نماز کی فکر رکھنا، وما ملکت یمینک، لوگوں اپنے ماتحت عملے کے ساتھ بڑا نرم سلوک رکھنا۔ آج میرے نبی کی یہ آخری وصیت ہم سارے سن رہے ہیں۔ آج مجھے اپنے باپ کی آخری وصیت جو ہے وہ بڑی یاد ہوتی ہے، اس کے اندر میرا دنیا کی لالچ ہوتی ہے، یا میں ڈر جاتا ہوں
باپ نے یہ وصیت کی تھی مسجد بنوانی ہے، باپ نے وصیت کی تھی مسجد میں کلین، وہ قرضہ اٹھا کے بھی کلین لانا پڑے تو میں لاتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی وصیت کی آج میں کتنی پرواہ کر رہا ہوں۔ دکان پر بیٹھا ہوں، اللہ اکبر کی آواز آ جاتی ہے، اگر میں دعا سے نہیں اس دعوت پہ نہیں اٹھ رہا تو پھر اللہ کے نبی کی وصیت پر میرا کوئی عمل، پھر مجھ سے بڑا بدبخت اس کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی آخری جو وصیت کر رہے ہیں، مجھے اس وصیت کی فکر ہی کوئی۔ اور نمبر 2، آپ میں دکاندار حضرات بھی ہیں، دوسری وصیت دھیان سے سنیے گا، وما ملکت یمینک، متحد عملہ جو ہے اس کے ساتھ بڑا ہی نرمی والا معاملہ کرنا ہے۔ یہ گھروں کے اندر خواتین کام کرنے والیاں، ان کے ساتھ بھی جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، ملازموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہی سوچ لو کہ یہ اللہ نے ایک تقسیم کی ہوئی ہے رزق کی، اگر میں اس کی جگہ پر ہوں، میں نوکر بن جاؤں، میں ملازم بن جاؤں، اللہ اسے میرا آقا بنا دے اور مالک بنا دے، یا اسے جو ہے دکان کا مالک بنا دے، تو میں اس سے کیسے سلوک کی توقع رکھوں؟ احتساب کیجیے۔ اللہ اکبر، اتنے میں دروازہ کھٹکتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، ابا جی دروازہ کھٹک رہا ہے، کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ فرمایا فاطمہ بیٹا یہ وہی بندہ ہے کہ جو آتا ہے تو خالی واپس نہیں جاتا۔ یہ جبریل امین آئے ہیں اور جبریل امین آ کر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں، اللہ کو آپ کی ملاقات کی بڑی چاہت ہے۔ اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ آپ کی ملاقات چاہتے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں اپنا کام کروں۔ یہ انبیاء کی خصوصیت ہوتی ہے، کسی عام بندے سے امتی سے فرشتہ نہیں پوچھتا، لیکن انبیاء سے فرشتہ اجازت لے کر پھر وہ اپنا کام کرتا ہے۔ تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، روح مبارک نکلنا شروع ہو گئی۔ اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاتھ مبارک یوں کھڑا ہے، اللہم اغفر لی الحقنی بالرفیق الاعلی مع الذین انعمت علیہم۔ یہ رسول اللہ جو ہے دعا فرما رہے ہیں، یوں کرتے کرتے ہاتھ مبارک نیچے آ رہا ہے اور آپ کی روح مبارک جو ہے وہ پرواز کر رہی ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اس وقت میں نے وہ خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے پوری زندگی میں نے وہ خوشبو محسوس نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک یوں سینہ مبارک پہ پہنچ گیا اور آپ کی روح مبارک جو ہے وہ اعلیٰ علیین کے اندر پہنچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس وقت مدینہ میں یہ بات پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، صحابہ اکرام میں تو کوہرام مچ گیا۔ وہ صحابہ جن کو اپنے باپ کے فوت ہو جانے کے اتنے غم نہیں تھے، ماؤں کے مر جانے کے اتنے غم نہیں تھے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے وہ ماں اور باپ سے بڑھ کر محبت کیا کرتے تھے، جب وہ اس کائنات کی سب سے قیمتی ہستی دنیا سے رخصت ہوئی تو صحابہ جو ہیں وہ تو بیچارے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ اسی اسنا میں صحابہ جو ہیں مسجد نبوی میں جمع ہو رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی آ جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، خبردار بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کوئی نہیں ہوئی، ابھی اللہ کے نبی اٹھ کر حجرے سے باہر آئیں گے اور ساتھ تلوار کو لہرا کے فرماتے ہیں، اوے لوگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بندہ یہ کہے گا، من قال ان محمدن قد ماتا فاضرب عنقا، جس نے کہا رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، میں گردن اس کی اڑا دوں گا، اس کو قتل کر دوں گا۔ لوگوں کو ایک ادھر والا اتنا بڑا صدمہ، اور دوسرا حضرت فاروق اعظم، لوگ بیچارے نیچے سر کیے رو رہے ہیں۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت اپنے ڈیرے پہ گئے ہوئے تھے، تو ان کو پتہ چلا، واپس آئے، واپس آ کر سیدھے اپنی بیٹی کے حجرے میں پہنچے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک سے رخ انوار سے آپ نے کپڑا اٹھایا، وہ قربان جائے صدیق اکبر، تیرے ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، لا یجمع اللہ علیک موتتین، یا رسول اللہ، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ اللہ نے جس موت کا آپ سے وعدہ کیا تھا، اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ اب جس موت کا قرآن مجید میں وعدہ تھا، وہ وعدہ اللہ کا پورا ہو چکا ہے۔ اور حضرت صدیق فرماتے ہیں، طبت حیا
ومیتا، اللہ کے نبی آپ نے زندگی گزاری ہے تو وہ بھی بے مثال زندگی تھی، اس کا بھی کوئی مثال نہیں۔ یا رسول اللہ اگر آج آپ پر وفات ہوئی ہے تو آپ کی موت جو ہے وہ بھی بے مثال موت ہے، اس طرح کی موت بھی کسی کی نہیں آئی۔ یہ باتیں کر کے چہرہ مبارک ڈھانپ دیتے ہیں۔ صدیق اکبر جو ہے وہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے ڈھارس دیتے ہیں، ان کے جذبات ان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ حضرت صدیق حضرت فاروق اعظم کے تو ہوش و حواس معطل ہیں، ہوش ہی نہیں ہے، اسی طرح تلوار لہرا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ، لیکن عمر بات سن ہی نہیں رہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، فرمایا لوگوں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وہ لوگوں جو بندہ تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ آج اس کے معبود پہ موت آ گئی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یقین کر لے کہ اللہ جو ہے وہ حی ہیں، ہمیشہ زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، اللہ پر کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اور آگے صدیق اکبر نے قرآنی آیات پڑھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں، الا رسول، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اگر انبیاء اور رسولوں پر وفات نہیں آتی تو ان سے پہلے جو اتنے انبیاء ہیں وہ کدھر؟ افإن مات او قتل، کیا بھلا ان پر تبھی موت آ جائے یا وہ میدان جنگ میں شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم واپس اپنے پہلے دین میں چلے جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، لوگوں جو بندہ اپنے دین کو چھوڑ کر واپس چلا جائے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا ہی بگاڑے گا۔ ساتھ دوسری آیت صدیق اکبر نے پڑھی، انک میت وانہم میتون، اللہ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی مرنا ہے اور آپ کے دشمنوں نے بھی مرنا ہے، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر قیامت والے دن رب کے حضور پیش ہوو گے، اللہ تمہارے جھگڑوں کے فیصلے کریں گے۔ جس وقت صدیق اکبر نے یہ خطبہ دیا اور اپنے خطبے کو قرآنی آیات سے مزین کیا، رسول اللہ کی وفات کی خبریں قرآن مجید کے اندر جن آیات میں تھیں وہ آیتیں پڑھی تو حضرت فاروق اعظم کانپنے لگے، تلوار ہاتھ سے گر پڑی اور بیٹھ کر رونے لگے، کہنے لگے ابو بکر اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تو نے تو بھولی ہوئی آیتیں جو ہیں وہ یاد کروا دی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ خطبہ پڑھا اور خطبے کے بعد آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر جو ہے صحابہ کو تسلیاں دے رہے ہیں، اور وفات کے وقت جو ہے اماں جی اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت فاطمہ الزہرا ان کے شعر آج بھی بخاری میں موجود ہیں، فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، وہ لوگوں میرے ابا جی کی وفات سے میرے اوپر تو صدموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اتنے صدمے میرے اوپر، اتنے صدمے کہ آج یہ صدمے اگر دنوں کے اوپر پڑتے تو دن بھی راتوں کے اندر بدل جائے۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ الزہرا رو بھی رہی ہیں اور ساتھ ساتھ صحابہ اکرام سے یہ باتیں بھی کر رہی ہیں۔ پھر یہ سوموار کا دن ہے اور 13 ربیع الاول منگل کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا اور تدفین کی گئی۔ جس وقت صحابہ اکرام تدفین کر کے واپس لوٹے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں، حضرت انس واپس آئے تو اماں جی فاطمہ الزہرا نے فرمایا یا انس، اے انس تمہیں کیسے گوارا ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے ان تحثو کہ تم نے اوپر جو ہے مٹی ڈال دی ہے۔ حضرت انس کی تو چیخیں نکل گئیں، فرمانے لگے یہ آپ کے ابا جی کا حکم ہی تھا، اس لیے ہم نے یہ کام کیا ہے اور اللہ کا بھی یہی حکم تھا۔ یہ تھی سیرت النبی کی وہ ساری باتیں جو ضروری آپ کو کہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اسی سیرت پر چلنے کی توفیق دے۔ جو میرے بھائی بلال نے بات کی کہ سیرت کا سبق ہم سب نے پڑھا اور سنا، اللہ کے نبی جس مشن کو لے کے آئے تھے اللہ رب العزت اسی مشن پر ہم سب کو کاربند رکھے، اور اللہ رب العزت جو ہے اسی مشن پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ پیغام یہی ہے کہ ہم نے اب سیرت کا کورس پڑھ لیا، اب ہماری زندگی کے اندر ایک نمایاں تبدیلی ہونی چاہیے، اور وہ تبدیلی
ہماری گفتگو کے اندر بھی ہونی چاہیے، ہمارے اعمال کے اندر بھی وہ تبدیلی جو ہے وہ اسی طرح ہونی چاہیے۔